شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جس سے شریعت نے منع کی، شریعت میں اسے کفر کہا گیا، شرک کہا گیا، لیکن وہ شرک اکبر کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ ہر وہ کام جس میں شریعت میں منع کیا گیا، جو انسان کو شرک یا کفر کا نام اسے دیا گیا اس گناہ کو، لیکن بڑے شرک، شرک اکبر کے درجے تک نہیں پہنچتا، لیکن وہ ذریعہ ہے شرک اکبر تک جانے کا۔ اللہ اکبر، وہ ذریعہ ہے، ایک سبب ہے شرک اکبر تک پہنچنے کا، اسے شرک اکبر کہتے ہیں۔ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ انسان کے قول میں، انسان کے عمل میں، انسان کے اعمال میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نادانستہ طور پر، یعنی جان بوجھ کے نہیں، ایسا ہی آ جاتی ہیں، ایسے ہی آ جاتی ہیں، اسے علم نہیں ہوتا، اسے علم نہیں ہوتا، ایسی کچھ چیزیں انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور وہ شرک ہوتی ہیں، اسے شرک خفی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی کہا، یہ اس کا نام لیتے ہیں، یپا کا نام لیتے ہیں، یو کہتے ہیں۔ الغرض ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ شرک اصغر کی 3 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ 3 قسمیں شرک اصغر کی۔ سب سے پہلی قسم شرک اصغر قولی۔ شرک اصغر قولی کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے سرزد ہونے والا شرک، ایسا شرک اصغر جو زبان سے سرزد ہوتا ہے، انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ مثال غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اگر کوئی انسان غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ کیسے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اماں کی قسم، بابا کی قسم، تیرے سر کی قسم، اس کے سر کی قسم، جھوٹ بولنا ہے تو اس کی قسم۔ غلط ہے یہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تمہارے اماں کی قسم کھاؤ، نہیں میں شرک نہیں کرتا۔ تمہارے بابا کی قسم کھاؤ، میں شرک نہیں کرتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ ہے نہیں ہمارے معاشرے میں۔ آج سے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانا، نہیں کھانا قسم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے ماں باپ کی قسمیں تم نہ کھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائے۔ نمبر 2، بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا انہوں چاہے کر کچھ مسجد بن گئی، سو بولتے نہیں بولتے، انہوں چاہے بول کو مسجد بن گئی، نہیں تو کہاں وہ پرانی مسجد رہتی تھی۔ استغفر اللہ، یہ جملہ شرک اصغر ہے۔ یہ کہیے اللہ نے چاہا تب یہ مسجد بنی، کریڈٹ اللہ کا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ آپ کی چاہت کیا ہے جی؟ کچھ نہیں ہے، آپ کا ارادہ کچھ نہیں ہے، رب ذوالجلال کا ارادہ ہی ارادہ ہے، اس کی مشیت ہی مشیت ہے، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک پتا نہیں ہلتا۔ تو اللہ کے ارادے کو سب کے ارادوں پر رکھیے، کہیں اللہ نے چاہا تبھی یہ ہوا۔ ہر قسم کے فضل کو اللہ کی طرف لوٹائیے۔ نمبر 4، اسی طرح بعض لوگ نام رکھتے ہیں شہنشاہ۔ شہنشاہ کیا مطلب؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ شرک اصغر ہے، نام نہیں رکھنا چاہیے، نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ شاباش، اللہ ہے، صرف اللہ ہے، اللہ ہی ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ، لہذا وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض علماء کی تعریف میں، انٹروڈکشن میں بعض مرتبہ علامہ، عالموں کے عالم، قاضیوں کے قاضی کہتے ہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ ہی علام الغیوب ہے، قاضیوں کا قاضی وہ اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، لہذا یہ سارے نام شرک اصغر ہیں۔ اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی کہا، انہوں نہیں رہتے تو آج میری ٹرین چھٹ جاتی تھی، انہوں نہیں رہتے تو میرا بچہ چلے جاتا تھا۔ تو بعض چیزوں کو جو اللہ ہی اس کا مالک ہے، مختار کل ہے، کسی اور کے سپرد کر دینا، یہ بھی شرک اصغر ہے، اور یہ عام ہے ہماری زبان میں، یہ عام ہے ہماری زبان میں۔ کوشش کریں کہ اس کو نکالیں، تبھی پکے موحد بنیں گے۔ جی ہاں، پکے موحد بننے کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح سے شرک اصغر دوسری قسم ہے، شرک اصغر فعلی عملی، یعنی انسان اپنے عمل میں شرک کرے۔ شرک اصغر عملی کی مثالیں میں دیتا ہوں، جیسے بدفعلی لینا، بدشگونی لینا۔ کیسے؟ ہمارے معاشرے میں ہے، بلی رستہ کاٹ کو چلے گی، بلی چلے گی تو نہیں جاتے، جاتی نہیں جاتے، کیوں؟ برا ہوتا۔ یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ بلی کو اللہ کی ایک مخلوق ہے، انہیں جانے سے کیا ہوا؟ انہیں بیچاری رستہ اس کا
बिल्ली से ज्यादा बुरे हमें। उन्हें तो जानवर पाम बेचारी, बिल्ली तो एक जानवर है, मुकल्लफ नहीं है। हम मुकल्लफ होकर नमाज नहीं पढ़ते। अगर बिल्ली को मालूम होता, बिल्ली को ये मालूम होता, अल्लाह अकल दे को मालूम होता इन्हें फुला फजर की नमाज पढ़ा नहीं, अब उन्हें जा रहा है तो मैं नमाज ही जा रहा, मैं इधर से नहीं जाती करके जाती तो, अगर बिल्ली हमारे सामने इस अगर को चले जाती तो, अल्लाह मुस्तान। अल्लाह उसे बेअकल बनाया, पता नहीं कि तुम बेनमाजी हो के क्या हो। हम इंसान ज्यादा बुरे हैं। दूसरी मिसाल, किसी के घर पर उल्लू बैठ गया तो हाँ कौन तुम मर जाती। हम बचपन में सुने थे ऐसा, अब भी है ये, अब भी है। उल्लू अल्लाह की एक मखलूक है, जहां बैठा उन्हें उड़ने वाला, कहां तो भी जाकर बैठता। कौवा पुकारा तो क्या किया आ जाता कहते। हाँ, और सास बहू का घर में वो एक मसला है। क्या मसला है? हंसी आ रही नौजवानों को, खिल को हंस रही। क्या मसला है? कहीं जाना, सास या कहीं सास या कोई भी हो, नंद जो भी है, बाहर निकलना, कहां जा रही? टोक दली देख, कब भी बोलते मैं जाने को, टोकना को घर को टोक डालती है। बोलते नहीं बोलते ये सारे शिर्क असगर अमली है। बदशगुनी लेना, बदफाली लेना। उसी तरह से एक बुरी मुसीबत है, किसी बेवा का या जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, शादी की बातचीत में आने नहीं देते पाम बिचारी को। है ना, ये है नहीं है, है सब भी है। मैं भी यहां का ज्ञान खरीद में पैदा हुआ, उसमें भी सब मालूम है। कोई बेवा आ गई तो मनहूस समझा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम किस को मनहूस समझोगे? जानवरों को नहीं छोड़ा, परिंदों को नहीं छोड़ा, खुद इंसानों को तुमने नहीं छोड़ा। ये सारे बातिल अकाइद हैं जो गैरों से आए हुए हैं। तो बदशगुनी लेना। नंबर 2, ये भी मुसीबत आम है। कौन सी? हाथ दिखाने जाना, कुंडली दिखाने जाना, हाथां दिखाने जाना, किस्मत दिखाने जाना। जाते नहीं जाते? जाते, अक्सर जाते हैं। बूढ़े खां तुम्हें कब जी गए थे? सब अक्सर जाते थे। तज बोलो जी, जितना वालो है, ज्यादा नहीं बोलो। जा तुझे आज अम्मी मिर्चा देती जा। हाथ दिखाने जाने वाले, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने वाले, जादूगरों के पास जाने वाले, कुंडली दिखाने जाने वाले, ऐसे जो लोग हैं इन्हें भी शिर्क असगर के मुर्तकिब हैं। 3 टाइप के लोग हैं मुख्तसर। एक आदमी वो जो जादूगर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, काहिन के पास गैब की खबरें घर में चोरी हो गई बताने वाले के पास जाता है, या सास बहू का झगड़ा हो गया तो हल कराने के लिए किसी के पास जाता है। अगर उनके पास जाए, उनकी बातें सुने, उनसे पूछे, उनकी बातें मान ले, ऐसा शख्स काफिर है। काफिर है, शिर्क असगर नहीं, शिर्क असगर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीन मोहम्मद जो नाजिल किया गया उसका काफिर होगा का। अल्लाह मुस्तान। दूसरा, वो आदमी ऐसे लोगों के पास जाता है, जाकर के उनकी बातें सुनता है लेकिन मानता नहीं। ऐसे आदमी की सजा यह है 40 दिन अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता। अल्लाह मुस्तान। 40 दिन उन्हें बात माना नहीं, लेकिन सिर्फ गया है उसके पास। तीसरा, वो आदमी जो ऐसे लोगों के पास जाता है ताकि उनका झूठ लोगों के सामने वाज़े करे। ये जायज है एक दाई के लिए, मुत्तकी के लिए, एक आलिम के लिए जो ऐसे लोगों का झूठ आगे करे। शिर्क असगर अमली की एक मिसाल जो हमारे बच्चे ने दी थी, तावीज लटकाना। आपने दी थी तावीज लटकाना शिर्क असगर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। आइए शिर्क असगर की तीसरी किस्म। 2 किस्में मैं अब तक बताया, मुंह खोलो ना को जी। शिर्क असगर की 3 किस्में मैंने बताई, जिनमें से 2 अब तक जिक्र किए। पहली शिर्क असगर कौली, जो जबान से निकलने वाले, जैसे गैरुल्लाह की कसम खाना, और गैरुल्लाह की कसम खाना, और क्या बोला? शहीनशाह बुलाना। हाँ, इस तरह। दूसरी किस्म मैंने आप लोगों के सामने थे शिर्क असगर अमली, जैसे तावीज लटकाना और दरगाह जाना, जरा उससे जरा बड़ा अच्छा उन्हें, बड़ा भाई उन्हें। चलो, तीसरी किस्म है शिर्क असगर कल्बी। शिर्क असगर कल्बी क्या है कि इंसान अपने दिल में
اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ رکھے. اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں, کئی مثالیں. سب سے اہم اس کی مثال ریاکاری ہے. دکھاوے کے لیے کوئی چیز کرنا, دکھاوے کے لیے کوئی چیز کرنا. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے, پڑھواتا ہے تاکہ لوگ اسے یہ کہیں, لوگ, یا کوئی انسان مسجد کا ذمہ دار اس لیے بنتا ہے تاکہ لوگ صدر کہیں, تو یہ ساری ریاکاری ہے. یہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. اگر کوئی انسان قرات اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ قاری کہیں, دکھاوا ہے. اگر کوئی انسان اچھے کپڑے داڑھی اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ دیندار ہے, تو دکھاوا ہے. اگر کوئی انسان پہلی صف میں اس لیے آ کر پڑھتا ہے تاکہ لوگ نمازی کہیں, تو دکھاوا ہے. یہ ریاکاری ہے. اس کا تعلق دل سے ہے اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور جو اس کا مرتکب ہو وہ منافق کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ منافق کہلاتا ہے. آئیے بعض مثالیں میں اس کی دیتا ہوں. حج کو جانے سے پہلے, حج کو جانے سے پہلے دعوتاں دیتی نہیں دیتی؟ دیتے ہیں. سب کے ڈکر لگ جاتا, سب کی دعوتاں ڈکر لگ جاتا. آتے وقت حج ہو کے بعد دیکھنا رہتا. میں الحمدللہ 17-18 سال رہا, مجھے پتا ہے. اجی انہوں دعوت دیے نا, ان کو کیا بھی لینی نا, انہوں دعوت دیے نا, ان کو کیا بھی لینی نا, ارے ان کو کیا بھی لینی نا. سب کے لسٹ بنا کے سب کے لکھ لے. اللہ مستعان. حج کو جانے سے پہلے لوگوں میں عام کروانا, بولنا کہ میں حج کو جا رہا ہوں, 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 یہ دکھاوا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے, کوئی بھی عبادت ہو تو شرک ہے. اب یہاں دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ اور جب حج کے بعد آتے ہیں تو سارے لوگ ان کے گھر پہ جاتے ہیں, ان کے گھر پہ جاتے ہیں, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو. الغرض نیک آدمی سے دعائیں کروانی چاہیے, لیکن بہتر یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے آپ کہیں, موقع مل گیا تو کہیں کہ آپ وہاں میرے لیے دعا کریں, سفر میں میرے لیے دعا کریں. الغرض اسی طرح سے بعض لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں. جب سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ اکبر آپ بولیں گے تو دوسرے سے کیسے بات کریں گے؟ یکسوئی ہونی چاہیے عبادت کے اندر. اسی طرح سے بعض لوگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, یا بعض جو ہے, بعض الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر. بعض لوگ علماء سے خاص کر دوستی کرتے ہیں, یہ کہیں کہ انہوں میرے دوست, انہوں عالم صاحب, میں ٹاپک چاہ رہا ہوں کہ سمجھاؤں, بس آپ سمجھیں, یہی میرا مقصد ہے, سمجھ جائیں. اسی طرح سے چال چلن میں بعض انسان جو ہے نہیں ہوتا, کسی اور کا کوٹ لے کر کے کسی اور کی, کیا بولتے ہیں اوپر پہنتے نا اس کو, کوٹ نہیں جی, اور ایک نام ہے نا, کیا کہ نام, بلیزر. جیسے نیشنل یہ ڈے ہوتا ہے, کلاس کالج ڈے کچھ ہوتا ہے فنکشن, تو کسی اور کی بلیزر پہن کر کے جائے, کیا ہے, یا کسی اور کا جبہ پہن کر کے ایسے ایسے, کیوں؟ انٹرنیشنل برانڈ ہے, لے کر آئے. ایسا کہ انسان اپنی چال چلن سے اپنا دکھاوا کرے. اللہ المستعان. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی ہے, بعض